السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمٰن. آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز. استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہوا ہے. جلسہ انہوں نے رکھا بھی جنوبی پنجاب کی سائڈ پہ تھا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بڑی تعداد لوگوں کی شرکت کرے گی. اور دوسری جانب میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ آئندہ ہفتے سے اپنے باقاعدہ طور پہ سیاسی جو ہیں جلسے اور اپنے جو سمجھے انتخاباتی مہم ہے اس کا آغاز کریں گے. اور اب واپس آتے ہیں ہم جو جلسہ ہوا ہے اس کی جانب. انہوں نے دیکھنے میں یہ آیا کہ انہوں نے ٹوٹل جو ہے نون لیگ کا جو جلسے کا طریقہ ہے اس کو کاپی کیا. لیکن میرے ایک نظریے کے مطابق اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ لوگوں کی جو ہے وہ اتنی کوئی خاص تعداد دیکھنے میں نہیں آئی. اور جو انہوں نے مسلم لیگ نون کا جلسہ کاپی کیا وہ اس طرح کہ جیسے مسلم لیگ نون کے جلسوں میں ہوتا تھا کہ چیئرز بڑی خوبصورت لگائی جا رہی تھی اور ہر کرسی کے ساتھ ایک پرچم جو ہے وہ لگایا جاتا تھا. ہر اپنی جماعت کا نون لیگ اپنا لگاتی تھی. تو استحکام پاکستان پارٹی نے اس کو کاپی کیا اور جلسہ گاہ کو ویسا ہی روپ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن عوام جو ہے وہ اس میں کوئی خاصی شریک نہیں ہوئی. اور کچھ میں سوشل میڈیا کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا. کچھ چینلز بھی سوشل میڈیا کے وہاں پر گئے ہوئے تھے تو وہ کوئی خواتین سے انٹرویو کر رہا ہے, کوئی لوگوں سے جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ جلسہ کس کا ہو رہا ہے. ایسے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور دوسری جانب یہ ایسے لوگ بھی آئے تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کو پسند کرتے ہیں. اب خیر جو جلسہ تھا وہ تو آپ سمجھے کہ نارمل ہی رہا, کوئی اتنا خاص پاور شو نہ کر سکی استحکام پاکستان پارٹی. تھوڑا سا وقت لگے گا, ابھی جگہ بنائیں گے, نئے پارٹی ہے. تو اب نون لیگ کا یا تحریک انصاف کا یا پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہوتا تھا وہ تو بڑی جماعتیں تھیں. استحکام پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نہیں ہے, اس کو اپنی جگہ بنانے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا. ایک نئی پارٹی جب بھی وجود میں آتی ہے ہر چیز کو ایک وقت لگتا ہے اپنا ایک مقام حاصل کرنے کے لیے. تو امید ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی جلد اپنی وہ جگہ بنا سکے گی اگر وہ عوام کو ڈیلیور اچھا کریں گے, عوام کو وہ سہولیات دیں گے جس کے وعدے کرتے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب ہو گئے یا علیم خان صاحب ہو گئے, پرانے سیاستدان ہیں, امید تو ہے کہ وہ اپنی اس جگہ کو, اپنی اس ساخت کو مضبوط کریں گے جہاں پر دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے. اور اب آتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب کہ میاں صاحب جو ہے فی الحال وہ مری میں تھے اور آپ سمجھے کہ ریلیکس ڈے انجوائے کر رہے تھے. آئندہ ہفتے میں انہوں نے اپنے جو ہے جلسہ اور سیاسی جو مہم ہے اس کا آغاز کریں گے. اور باقاعدہ طور پر جو نون لیگ کے پرانے اراکین ہیں جو میاں نواز شریف کے دور سے ان کے ساتھ وابستہ تھے, وہ کچھ انٹرنل جو ہے مسئلے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ ناراض تھے. تو میاں محمد نواز شریف ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور دوسرے پارٹی کے جو قائدین ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے. چودھری جو نثار خان صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات متوقع ہے. اور شاہد خاقان عباسی جو میاں محمد نواز شریف کے دونوں کلوز سمجھے ساتھی تھے مسلم لیگ نون کی جماعت کے, وہ دونوں کسی وجہ سے ناراض ہیں. یہ تو ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے کہ جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس سے ناراضگیاں اور محبتیں چلتی رہتی ہیں. تو امید کی جا رہی ہے کہ ان سے بھی ملاقات ہوگی. اور پہلے جلسے کا آغاز جو ہے وہ مانسیرا سے کریں گے اور وہاں کی بھی قیادت سے ملیں گے. مانسیرا سے جلسے کا آغاز کرنے کے بعد وہ تمام تر جو قائدین ہیں نون لیگ کے جو ناراض ہیں ان کو بھی منانے کی کوشش ہوگی اور منا کے واپس پارٹی میں مرج کیا جائے گا تاکہ مسلم لیگ نون دوبارہ جیسے ایک منظم جماعت تھی اور ابھی بھی ہے لیکن دوبارہ کہہ رہے کہ اسی طریقے سے اپنی اسٹرینتھ شو کروائے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہر ایک دھڑا ہوتا ہے, جب وہ ناراض ہوتا ہے اپنی جماعت سے تو ظاہری بات ہے کچھ 4-5 لوگ اس کے ساتھ ویسے ہی جڑ جاتے ہیں, ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف کی ایک عادت ہے, وہ اپنے جتنے بھی دوست ہیں یا اپنے جتنے بھی پارٹی کے لیڈر ہیں یا رہنما ہیں ان کو کبھی ناراض نہیں رہنے دیتے, وہ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑے رکھتے تھے. اور آج وہ جب دوبارہ سے اپنی اس کا آغاز کریں گے آئندہ ہفتے سے, تو اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے پرانے دوستوں کو منانے کی کوشش کریں گے. جن کے کوئی لیگل ایشوز ہوں گے وہ چاہیں گے کہ وہ سالو ہو جائے اور سالو ہونے کے بعد وہ آ جائے. دوسری جانب عرفان صدیقی صاحب نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے راستے میں جو تھی وہ قانونی رکاوٹ نہیں تھی, وہ غیر قانونی دیوار تھی جو کہ اب گر گئی اور ریت کی طرح بکھر گئی ہے. اور اب ہم انشاءاللہ دوبارہ سے ایک اسٹرانگ جو ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع کریں گے. جو لوگ عوام مہنگائی کے نیچے دب چکی ہے وہ دوبارہ خوشحالی کی طرف جائے گی. کیونکہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ایسی اسٹریٹجی, ایسا پلان تیار کرتے ہیں جس سے لوور کلاس طبقے کو بھی ڈیلیور کیا جاتا ہے تاکہ نچلا طبقہ, آپ کو پاکستان میں غربت زیادہ ہے تو نچلا طبقہ جو ہے اس میں خوشحالی آتی ہے. جب چیزیں نیچے آنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی خوشحالی آتی ہے. کیونکہ آج کل ہر بندے کی ایکسیس جو ہے وہ بڑا محل بنگلہ گاڑی کی نہیں ہے. آج کل ہر بندے کی ایکسیس ہے کہ اچھا کھانا
اور اپنے گھر میں عزت سے رہ لے. ہر بندے کی آج کل سوچ یہ بن چکی ہے. تو میرے خیال سے کہ میاں نواز شریف کا ویژن یہی ہے کہ جو لوور کلاس طبقہ ہے, مڈل کلاس طبقہ ہے, اس کو ڈیلیور کیا جائے, اور ڈیلیور کرنے کے بعد ایک اچھی اسٹریٹجی ملک میں چلائی جائے جس کی وجہ سے حکومت منظم ہو. باقی اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے ولاگ, نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.